تو فرمایا نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا، اور ہم اس نیت کو زیادہ جانتے ہیں، جاننے والے جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں۔ آپ سے ہم تبلیغ کرتے ہیں نا، وہ کس نیتوں سے نبی علیہ السلام کی تبلیغ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، کیا نیتیں ان کی۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، اور جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر گئے اور پیچھے کھڑے ہو گئے نبی اسلام کے پیچھے، چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام کی دعوت کو کیسے جھٹلایا جائے، لوگوں کے دلوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیسے ختم کیا جائے، نبی علیہ السلام کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ ایک برا اثر کیسے ڈالا جائے، یہ چپکے چپکے بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے بندے کی پیروی کر رہے ہو، ایک ایسے بندے کی بات مان رہے ہو جو سحر زدہ ہے۔ سحر زدہ، یہ لفظ مسحورا یہ مبالغے کا صیغہ ہے عربی کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا، یہ سحر زدہ بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اللہ کے حکم سے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے کو کہا تھا کہ آپ معجزہ دکھائے، نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگلی کی طرف سے اشارہ کیا، ایسا نہیں ہے، بس چاند کی طرف دیکھا اور اللہ پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک دیہاتی نبی اسلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کھجور کا خوشہ ہے نا، یہ اگر آپ کی نبوت کی دلیل دے دیتا ہے، گواہی دے دیتا ہے، میں قبول کر لیتا ہوں اسلام۔ آپ نے اشارہ کیا، وہ کھجور کا خوشہ نیچے گرا، آ کر نبی علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اس نے، اور پھر جا کے دوبارہ لٹک گیا جا کے درخت سے۔ ایسے ایسے ہو، لیکن فرمایا یہ لوگ نبی علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی معجزات نبی علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ معجزات ہیں، یہ سب معجزات ہیں۔ اللہ کے رسول سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سارے صحابہ کرام تھے، پانی کی قلت ہو گئی، نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ نے نماز پڑھی، ایک شخص تھا اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے پوچھا نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد، بھائی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تاکہ اللہ کے وسلم مطلب غسل فرض ہے اور پانی ہے نہیں، میں کیسے نماز پڑھتا؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے تیمم کافی تھا۔ پھر صحابہ کرام کا دستہ آگے گزرا تو ایک عورت وہاں سے گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت کے ہاتھ میں جو مشغیزہ ہے نا، اس کو بھی لے آؤ اور اسے بھی لے آؤ۔ مشغیزہ لیا، اس کو بہایا، اللہ کے نبی نے فرمایا سارے صحابہ کرام کو فرمایا سب آ جاؤ، سارے آ جاؤ، پانی بھی پیو، سیر ہو کر پیو، اپنے اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ، پانی بھر بھی لو۔ آپ نے اس کو بھی دے دیا، بھائی تو بھی نہا لے، تجھے نہانے کی حاجت تھی نا، تو بھی نہا لے۔ کہتے ہیں اس نے بھی آخری میں غسل کر لیا، اور پھر اتنے کا اتنا پانی، اس عورت کا جو پانی تھا اس میں رتی بھر کے ایک قطرہ بھی پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب معجزہ تھا۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حجتوں کو اور اپنی دلیل کو پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جادو زدہ ہے، حالانکہ یہ جادو نہیں تھا، یہ تو معجزہ تھا۔ جادو اور معجزے میں فرق ہے۔ معجزہ شرط ہوتا ہے نبی کے ساتھ، عام بندہ نہیں کر سکتا، اور جب عام بندہ اس قسم کے کام کرتا ہے تو پھر وہ جادو ہوتا ہے، اور جادو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى یقول انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه۔ فرمایا کہ اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن ان کے وقت میں لوگوں نے، جادوگروں نے کفر کیا ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اور دیکھیے انہوں نے
کس طرح سے آپ کے لیے مثالیں بنائی ہوئی ہیں. کوئی آپ کو مجنوں کہتا, کوئی آپ کو دیوانہ کہتا, کوئی آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہتا, کوئی کہتا سحر زدہ ہے, کوئی کیا کہتا, کبھی کوئی مزمم کہتا نبی علیہ السلام کو. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے وسلم یہ آپ کو مزمم کہہ رہے ہیں, مزمم کہہ رہے ہیں, گالی بک رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے تھوڑی کہہ رہے ہیں, میں مزمم تھوڑی نہ کوئی ہوں, میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو مزمم کو کہہ رہے ہیں, میں مزمم تھوڑی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں محمد میں اللہ پاک نے ایک ایسی کوالٹی رکھی ہے کہ جو شخص محمد کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرے گا تو خود قدرتی طور پر وہ جھوٹا ثابت ہوگا. کیوں کہ محمد کہا ہی اس بندے کو جاتا ہے کہ جس کے اندر صرف تعریفیں ہی تعریفیں ہوں, جس کے اندر جو ہے وہ خرابی نہ ہو. یعنی ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو تعریفوں بھرا ہے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اور پھر کہتا ہے کہ یہ شخص غلط ہے. تو اب بتائیے وہ شخص جھوٹا ہوا کہ کہنے والا جھوٹا ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے اندر, محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرامٹلی طور پر یہ قوت رکھی ہے کہ جو نبی پاک کا نام لے گا, اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید بھی کرے گا تو وہ خود ہی جھوٹا ہوگا گرامر کے اعتبار سے. کیوں کہ اس نے پہلے نبی علیہ السلام کو محمد کہہ دیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا نام لیا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جو ہے جنت میں رہیں. یا نوح, اے نوح, یا ابراہیم کا صدقتا رؤیاک, ابراہیم آپ نے اپنے خواب سچا کر دکھایا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پڑھے. یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک الیہ ورافعک, اے عیسیٰ ابن مریم میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. یا موسیٰ, اے موسیٰ. اللہ نے تمام نبیوں کو نام سے پکارا ہے, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کہا یا ایھا المزمل, اے مزمل. یا ایھا المدثر, اے مدثر چادر اوڑھنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے صفت سے پکارا ہے. اللہ پاک نے اتنا زیادہ شرف بخشا کہ نبی پاک کو پورے قرآن میں نام سے نہیں ذکر کیا, نام سے نہیں خطاب کیا, الا یہ کہ رسالت یا نبوت کا اثبات اور اس کی دلیل دینی ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ نام سے ذکر کرتا ہے. ورنہ اگر اللہ ایسے پکارتا ہے تو یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر ما کنت فظا غلیظ القلب, اللہ تعالیٰ نام سے پکارتا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ کیا ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے یہ. تو فرمایا کہ یہ دیکھیں آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فَظَلُّ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا, اور فرمایا کہ وہ کسی راہ پر نہیں ہے, گمراہ بھی ہو گئے اور کسی راہ پر نہیں ہے. بدترین گمراہ کن عقائد پر ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقید کرتے ہیں, جو نبی علیہ السلام کی شان میں مبارک میں گستاخی کرتے ہیں. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا, اور انہوں نے کہا کہ جب ہم عظامن کہتے ہیں ہڈیوں کو, اور جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے. وَرُفَاتًا عربی میں رفات کہتے ہیں چورے چورے ہونے کو. کس کو کہتے ہیں؟ چورا چورا. جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے, أَإِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یعنی کفار قریش اور کفار مکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے کھڑا کرے گا کوئی, ہم مرنے کے بعد کیسے دوبارہ کھڑے ہوں گے. ہم مر گئے, مٹی مٹی ہو گئے, ہمارے آباء و اجداد نام و نشان نہیں ہے اب ان کا, وہ کیسے دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, کونوا حجارۃ, سخت قسم کے پتھر بن جاؤ, او حدیدہ, یا لوہا بن جاؤ, او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی اور چیز بن جاؤ جو تمہارے دلوں کے اندر ہو. فسیقولون من یعیدنا, ہم اٹھائیں گے تمہیں اور پھر تم کہو گے کہ ہمیں کس نے اٹھایا. ہم اٹھا دیں گے تمہیں, ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں عالم ارواح سے عالم ارحام میں, عالم رحم میں کس نے منتقل کیا؟
کیا تھے ہم؟ کچھ بھی نہیں تھے. لم یکن شیئا مذکورا، یہ نا سورہ انسان میں، سورہ دہر میں انسان کا تو کوئی ذکر بھی نہیں تھا. اب اگر آپ مجھے کوئی ٹیبل دیتے نا، ٹیبل کہ اس کے جیسی بنائیں، تو میرے لیے آسان ہوگا کہ یار ٹیبل جیسا میں بنا لوں. میرے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے، لیکن سامنے کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، میں کیسے بناؤں گا؟ میں آپ سے کہوں گا یار اگر وہ بنانا، وہ بنانا، آپ کا سوال یہ کہ وہ کیا وہ بنا، وہ بنا لو بس بھائی، کیا وہ بناؤ، بس وہ بنا لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی انسان کی. جب کوئی مثال نہیں تھی، جب کوئی سیمپل نہیں تھا، میرے مالک نے اپنے قدرت کاملہ سے سیمپل کے بغیر ہمیں ڈیولپ کر دیا، ہمیں پیدا کر دیا. ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی، ابھی مجھے یاد آیا الحمدللہ. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مان سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نہیں مان سکتا کہ ابھی مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو قطعاً نہیں مانتا. میں نے کہا اچھا بات سنو، میں نے کہا تم ماں کے پیٹ کی زندگی کو مانتے ہو؟ کہتا ہے کہ ہاں اس کو مانتا ہوں. میں نے کہا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے ماں کے پیٹ میں کیا کیا حرکتیں کی تھی؟ کہتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تمہیں کنفرم ہے کہ تم ماں کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کہا کہ مجھے یاد تو نہیں ہے. میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگا مجھے میری ماں نے بتایا. میں نے کہا پھر تو اپنی ماں کی تو بات مان رہا ہے، جس نے تیری ماں کو پیدا کیا تو اس کو نہیں مان رہا ہے؟ ماں کو مان رہا ہے، تیری ماں گواہی دے رہی ہے کہ تو پیٹ میں تھا میرے. اور میں نے کہا جس رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا وہ رب کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کر دوں گا. ماں کی مان رہا ہے، رب کی نہیں مان رہا. کیسا آدمی ہے تو؟ یہ بھی تو ایک عالم ہے نا. ماں کے پیٹ کا کیا ہے؟ یہ ایک عالم ہے، عالم رحم ہے. آپ کو مجھے کسی کو بھی یاد نہیں ہم نے ماں کے پیٹ میں کیا کیا. کسی کو یاد ہو تو بتا دے. لیکن چونکہ ایک وہ کرسٹل کلیئر فیکٹس ہے، صاف اور شفاف حقائق ہیں، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. نہ یہودی کرے گا، نہ عیسائی کرے گا، نہ سکھ کرے گا، نہ ہندو کرے گا، نہ پارسی کرے گا، نہ ہی کوئی ملحد کرے گا، نہ ہی کوئی وہ بندہ کرے گا جو اللہ کی ذات کا منکر ہے. وہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کی رہائش گاہ کا انکار کرے گا ہی نہیں. اے شیخ قاسم کوئی کرے گا انکار؟ آپ کی بات ہوتی ہے کوئی کرتا ہے انکار کہ میں نہیں مانتے جی؟ کوئی بھی نہیں، کوئی انکار نہیں کرے گا. تو وہ بھی تو اللہ نے اس کو ایک عالم قرار دیا. آپ کو یاد ہوگا جمعہ کس نے پڑھا تھا میرے پیچھے؟ جمعہ کس نے پڑھا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے کافی سارے اتوار، انسان کے 17 سے 18 اتوار گنائے تھے. کب کہاں سے؟ عالم ارواح سے لے کر جنت میں جانے تک. یاد ہے؟ تو وہ سارے اتوار کے اندر 2 اتوار تو ہمارے سامنے ہیں، بڑے اتوار، ماں کا پیٹ اور زندگی. اب ہم دوبارہ ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتے. جا سکتے؟ ہم نہیں جا سکتے. لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ہم تھے، ہم رہے، ہمارا کھانا پینا وہی تھا. 9 مہینے، کوئی 8 مہینے، کوئی 9 مہینے، کوئی 10 مہینے تھا. فرمایا وَنُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، بچہ بنا کر ہم نے نکالا. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ، سورہ عبس میں فرمایا پھر ہم نے تمہیں دنیا میں آنے کی جگہ کو آسان بنا دیا. ممکن نہیں تھا تمہارے لیے دنیا میں آنا اتنی چھوٹی سی جگہ سے. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ، سبحان اللہ، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ. اوئے ہوئے، ہم نے اس کی سبیل کو آسان کر دیا. کتنا طاقتور کلام ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ جب وہاں تک زندگی کو سب مانتے ہیں اور ابھی کی زندگی تو ہمارے سامنے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جس نے پیدا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کے بعد بھی ایک بڑا اور عالم ہے. تو ہمیں کس کیڑے نے کاٹا، ہمیں کس جانور نے کاٹ لیا کہ ہم اللہ کی اس بات کو نہیں مان رہے؟ بتائیے. حالانکہ ہمارے سامنے، جبکہ ہم نے نہیں دیکھا. اگر ہم نے آخرت کی زندگی کو نہیں دیکھا
تو اللہ کی قسم ہم نے ماں کی پیٹ کی زندگی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن دنیا گواہی دیتے ہیں، ہمارے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا، اب دنیا کے اندر آ گیا ہے، اب یہی بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے۔ کیسا ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، میرا بندہ مجھے جھٹلاتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے کہ میں مرنے کے بعد اس کو دوبارہ کھڑا نہیں کروں گا، یہ مجھے جھٹلا رہا ہے میرا بندہ۔ تو فرمایا کہ تم پتھر ہو جاؤ، تم لوہا ہو جاؤ، یا اس سے بھی کوئی بڑی خطرناک اور مضبوط ترین چیز ہو جاؤ، فرمایا ہم تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، پہلی دفعہ ہمیں پیدا کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انگلی کو چھیل جاتی ہے نا، یہاں سے کٹ لگ جاتا ہے کسی بھی جسم کے حصے میں، اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر ایسا سسٹم رکھا ہے کہ قدرتی طور پہ وہاں کی جلد کے اندر وہ طاقت فعال ہو جاتی ہے کہ وہ خون بھی رکتا ہے اور پھر وہ چیز بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسا نظام بنایا اللہ پاک نے، وہ چیز فعال ہو جاتی ہے آپ کی۔ بتائیے کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ آپ کی زبان کے اندر کیا چیز پرو دی اللہ نے۔ آپ کلائی کھاؤ تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے، آپ چائے پئیں تو الگ ٹیسٹ ہے، آپ نمکین کھاؤ تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے، آپ کھارا کھاؤ تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے، آپ مرچوں والی چیز اسپائسی چیزیں کھاؤ اس کا ٹیسٹ الگ ہے، آپ میٹھی چیزیں کھاؤ تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایسا کیا گوشت کے لوتھڑے میں اللہ نے ڈال دیا ہے؟ یہ سب قدرت کا مظاہرہ ہے۔ یہ گوشت کی لوتھڑا آپ کے میرے منہ میں ہے، ہم بات کر رہے ہیں، ایک وہ شخص جو بولنا نہیں جانتا اس کے منہ میں بھی زبان ہے لیکن وہ بات نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ بات کرے، اللہ نے وہ قوت لے لی ہے، آپ کو وہ قوت دے دی ہے۔ تو رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو وہ ضرور تیری طرف اپنے سر تعجب سے ہلائیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، اور کہیں گے اچھا بتاؤ دوبارہ کب کھڑا ہونا ہے۔ وہی بات آ گئی جب بھی میں نے آپ سے کہا اپنی پہلی پیدائش کے اندر ماں کے پیٹ کی پیدائش کو بھول گئے، اب یہ کہہ رہے کہ اچھا بتاؤ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، کب ہوگا یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے عسیٰ، قریب ہے، ان یکون قریبا، بہت جلد یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، بہت جلد یہ وعدہ پورا ہونے کا ہے، تم فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اول کو، تمہارے آخر کو، تمہارے باپ داداؤں کو، تمہیں، تمہاری اولادوں کو، تمہارے کنبے قبیلوں کو سب کو جمع کر دے گا۔ ان یکون قریبا، اور یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے، بہت قریب ہے۔ یوم یدعوکم، اور قیامت کے دن تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔ آج تو تم اس کی تکذیب کر رہے ہو نا، لیکن جب کل رب العزت والجلال تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھا کر تمہیں اپنی طرف بلائے گا تو تم تعریفیں کرتے کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رب کی قدرت ہے، ہمارا رب واحد ہے، قہار ہے، جبار ہے، یہ تعریفیں بیان کرتے کرتے تم رب کی طرف جمع ہو جاؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم اس وقت یہ خیال کرو گے دنیا میں تو بہت تھوڑے عرصے زندگی بسر کی ہے۔ بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بس تھوڑی دیر ہم دنیا کے اندر گزار کے آئے ہیں، تھوڑی دیر، بس یوں گئے اور یوں آئے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، وفات کے بعد، ہماری موت کے بعد ہمیں ایسا لگے گا ہم یوں دنیا میں گئے اور یوں آ گئے۔ دنیا کی 80 سالہ زندگی قیامت کی زندگی کے مقابلے میں 3 منٹ کی زندگی ہے، 3 منٹ، اونلی 3 منٹس۔ اب 3 منٹ کی زندگی کیسے بسر ہوگی؟ ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے تقریباً 50 منٹ کا وقت ہو چکا ہے اس کلاس کے اندر۔ 3 منٹ کی زندگی، اور پوری آخرت کا ڈیپینڈ، پوری آخرت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اس 3 منٹ کی زندگی میں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو 3 منٹ مل جائے، کسی کو آدھا منٹ ملتا ہے تو کسی کو 1 منٹ ملتا ہے، اور کسی کو تو لمحہ بھی نہیں ملتا اور دنیا سے پھر چلا جاتا ہے۔
لیکن آخرت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے. آخرت کے مراتب ہیں, آخرت کے اندر مختلف ادوار ہوں گے. ایک وقت وہ ہوگا کہ آپ کے منہ اور زبان کے اوپر تالے لگا دیے جائیں گے. ایک وقت وہ ہوگا کہ آپ کے منہ پر تالے ہوں گے, آپ کی کھال, آپ کے جسم کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے. ایک وقت وہ ہوگا جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک وقت وہ ہوگا جو تنہا کھڑے ہوں گے. روایت سے پتہ چلتا ہے حشر کے میدان میں جب سورج سر پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, تو اس وقت لوگ اللہ سے یہ تمنا کریں گے, یا اللہ اس مصیبت سے نکال دے, اگرچہ ہمیں جہنم میں ہی تجھے پھینکنا ہے تو وہیں پھینک دے. ایسی تکلیفوں کے دن, ایسی تکلیف ہوگی. آج دنیا کی تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے نا. اب دنیا کی کیا تکلیف ہے کسی کو ہے؟ اشد البلاء علی الانبیاء ہے, تکلیفیں تو نبیوں پر آئی ہیں. دنیا کی کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اگر اس پر بندہ صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اس کے لیے اجر عظیم ہے. الحمدللہ ہمارے 5 رکوع ہوئے اور 52 آیتیں الحمدللہ ہم نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اگلا جمعہ بہت اہم ترین ہے. دجال کے بارے میں, نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یاجوج ماجوج کے بارے میں ہوگا اگلا جمعہ.